کہ یہاں پر ایک ہی زمین میں ایک ہی محلے میں الگ الگ سوچ الگ الگ خیال کے لوگ آرام سے رہتے ہیں. اسی لیے ہندوستان کو امن کا گہوارہ کہا گیا اور سچ میں آج بھی یہ ہندوستان امن کا گہوارہ تھا اور ہے. اور اگر ہم یہ جہلیت کے محبت کے ساتھ رہے تو یہ امن کا گہوارہ ایسے ہی گہوارہ رہے گا. جب بھی کوئی دوسرے ملک سے ہندوستان میں آیا جیسے ہم لوگ عرب سے آئے تو انہوں نے اپنے بارے میں لوگوں کو بتلایا, انٹروڈکشن کیا, تعارف کرایا, پھر چلوایا. اس کے بعد مذہب اور مسئلہ اگر مسلمان تھے تو اپنا محلہ بنا کے انہوں نے مسجد بنا لی, آریہ تھے تو اپنا محلہ بنا کے انہوں نے اپنا عبادت کی جگہ بنا لی. اسی طریقے سے پہلے بستی اور سستے گاؤں شہر بنتے گئے جس نے ایک ملک کی شکل اختیار کر لی. اور اسی طریقے سے آج تک ہم اپنے ملک میں چل رہے ہیں. اب چونکہ بھیڑ بھاڑ والا ملک ہے, زیادہ لوگ رہتے ہیں, زیادہ قومیں رہتی ہیں, زیادہ ملتیں ہیں, مسجد بے حساب ہے, مندر بے حساب ہے, چرچ بے حساب ہے, اسکول یونیورسٹیاں بہت زیادہ ہے. تو اب یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کون کس مذہب اور کس مسلک کا آدمی ہے. ایک شخص لال جھنڈا لے کے نکلتا ہے, ہرا جھنڈا لے کے نکلتا ہے, ہرا جھنڈا لے کے نکلتا ہے. ایک قوم ہے جو کئی رنگ کے جھنڈے لے کے نکلتے ہیں. تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں یہ پہچانوں کہ میں کون ہوں. میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہرے رنگ کا پرچم کیا ہے, کیوں اور کیسے. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی لوگوں سے بتلاؤں کہ میں کون ہوں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا انٹروڈکشن ہو, اس کو پہچانا جائے. تو اتنے سارے لوگ کالے کپڑے پہن کے یا حسین کرتے ہوئے نکلتے ہیں, تو کم سے کم ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کون ہیں. تو میں آپ کے سامنے اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں. میں ایک مسلمان ہوں, وہی جو برسوں پہلے ہندوستان میں آیا تھا اور آج ادھر میرا ہے, میں یہیں کا واقع ہو گیا. تو مسلمان کہاں سے آیا کہ اسلام سے, کہ اسلام کیا ہے, وہی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. اللہ کو جو پسند ہے وہ دین پسند ہے, اسلام پسند ہے. اسلام کا جتنے بھی میں ترجمہ آسان صحیح ہے, سلام کی والا دین. تم بھی محفوظ رہو, ہمیں بھی محفوظ رہے. اسلام کا اصلی معنی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے, چونکہ میں بھی نیٹ کا استعمال کرتا ہوں, جتنی تہمتیں جتنے الزام ہمارے اوپر لگے ہیں, اب میرے اوپر واجب ہو گیا کہ میں جہاں جاؤں تو لوگوں کو بتلاؤں کہ میں کون ہوں. ہر ٹیرورسٹ پارٹی کو اسلام سے جوڑ دیا گیا. نہ میں یہ بتاؤں گا میں کون ہوں, نہیں بتاؤں گا اسلام کا. اسلام کا ایک قانون پیش کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جائے گا. اسلام بہت بڑا مذہب ہے. اسی مذہب کے اندر پوجا, عبادت, بندگی ہے. اسی بندگی کا نام نماز ہے. جہاں تک مسلمانوں تک میری آواز جا رہی ہے, مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ نماز نہ پڑھے. لہذا اسلام کا سب سے بڑا قانون نماز پڑھنا ہے. مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے, اس کے اوپر نماز واجب ہے. اور نماز واجب اسلام نے کی ہے. نماز میں واجب ہوتے وقت یہ نہیں کہا یہ نماز سنیوں پر واجب ہے یا شیعوں پر واجب ہے. اسلام نے قانون پیش کیا, نماز واجب ہے. لوگوں نے رسول سے پوچھا نماز کس طرح واجب ہے, آپ نے کہا پہلے وضو کرو پھر اس طرح نماز پڑھو. تو اب وضو کیا ہے؟ میں وضو نہیں کہوں ہاتھ منہ کا دھونا. وضو کا معنی ہاتھ منہ دھونا. جو میرے مسلمان بھائی نے سمجھ گئے, جو میرے مسلمان ہیں ان کے لیے ہاتھ منہ کو دھونا. ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی ہوگا تو آپ ہاتھ منہ دھوئیں گے, پانی اگر نہیں ہوگا تو نہیں دھو سکیں گے. اور وضو کے لیے, نماز کے لیے وضو شرط ہے, وضو کے لیے پانی شرط ہے. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز سے بڑی عبادت
اور نماز کے لیے پانی کی ضرورت ہے. جس اسلام کو ٹیررزم اور کٹرپنتھی کہا جاتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں, اس کی طرف سے میں بول رہا ہوں. یہ قانون سن کے فیصلہ کرنا اسلام کیسا دھرم ہے. اسلام نے قانون پیش کیا وضو پانی سے منہ دھو تب نماز پڑھو. اسی اسلام کے سامنے دو آپشن آ گئے. ایک جانور ہے مثلا کتا بکری گدھا کوئی آپ کے پاس پانی ہے. اگر پانی سے وضو کرتے ہیں تو جانور کیا رہ جائے گا, اور اگر جانور کو پلاتے ہیں تو نماز بغیر وضو کے ہوگی. اب بتائیے اسلام کیا کہتا ہے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ کسی کا بھی مسلک لے کے آؤ, سب کے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب وضو پانی سے نہیں کیا جائے گا. اس پانی سے جانور کی جان بچائی جائے گی. میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس اسلام پر میں اس پانی سے وضو نہ کریں آپ, جو مسلمان سمجھتے تھے ہم نہیں, لیکن میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں. بغیر وضو کے نماز ہوگی, اس پانی سے جانور کی جان بچائی جائے گی. میرے بھائی, میرے دوست, میرے عزیز, حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ والا ہمارے نبی کریم نے یہ والا دین پیش کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اوریجنل دین یہ ہے, اوریجنل اسلام یہ ہے. جانور کی جان بچا دو, نماز بغیر وضو کے پڑھ دو. آگے بھی اس مسئلہ ہے, اگر آپ نے جانور کو ہلاک ہونے دیا اس وضو سے نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں. یہاں مجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بڑی تہمت اسلام میں لگا دی گئی, بڑے اسلام پر لگا دیے گئے, لیکن اسلام کی اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں. اسلام نے کہا بغیر وضو کے نماز پڑھو, جانور کی جان بچا دو. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, جو اسلام جانور کی جان بچانے کے لیے نماز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے, ایک جانور کی جان بچا لو, نماز قربان کر دو, وہ اسلام کسی انسان کی جان لینے کی اجازت کیسے دے دیتا ہے؟ جس اسلام نے سب سے بڑی عبادت کو انسانیت کی خاطر قربان کرنے کی اجازت دی, سبحان اللہ. اس نے کسی کا خون بہانے کی اجازت دی, دے سکتا ہے, پھر وہ اسلام نہیں ہے میری اجازت ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کر سکوں. اگر میں نے جہاد محسوس کیا, جہاد کا معنی کوئی جانتا ہے؟ اسلام نے جہاد کو خون بہانے کے نام کے لیے پیش کیا. اسلام جہاد کو پیش کیا, خون بہانے کو نہیں. جہاد کا معنی کوشش کرنا, جہاد کا معنی گلے کاٹنا نہیں ہے. اگر گلے کاٹنا اس کا معنی ہوتا تو آج ہم کالے کپڑے پہنے ہوئے نہ پھرتے. ہم نے گلے کٹائے ہیں, کاٹے نہیں ہے. اسلام جہاد کے معنی کہتا گلا کٹاؤ, کاٹو نہیں. کیسے گلا کیسے کٹایا جاتا ہے؟ کسی کو سدھارنے کے لیے قربانی دو, زبان سے قربانی دو, مال سے مدد کرو, سمجھا کے مدد کرو, تعلیم پیش کرو, درستی لگاؤ. ابھی میں 3 روز آپ کے شہر میں ہوں, اگر کسی کو میری بات سے اعتراض ہوا ہے میں ثابت کروں گا. یہ موقع نہیں کہ میں ساری بات ثابت کروں, میں ثابت کروں گا اسلام میں جہاد نہیں کیا جس معنی میں پیش کیا. اسلام میں جہاد کا معنی یونیورسٹی بناؤ, کالج بناؤ, لوگوں کو بچاؤ, تعلیم عام کرو, عبادت کرو, پڑوسیوں کو بچاؤ, لوگوں کے ذہن کی تربیت کرو, یتیموں کو پالو, غریبوں کی مدد کرو, سب کو ساتھ لے کے چلو, بیزاروں کو سہارا دو,
ثواب ملے گا. جہاد کا مانا کالج، جہاد کا مانا یونیورسٹی، جہاد کا مانا محنت، جہاد کا مانا مزدوری، جہاد کا مانا کارروائی، جہاد کا مانا تعلیم، جہاد کا مانا پڑھنا، جہاد کا مانا لڑنا، جہاد کا مانا پڑھنا، جہاد کا مانا پڑھنا، جہاد کا مانا کمپیوٹر، جہاد کا مانا ایجوکیشن، جہاد کا مانا شہر کی غلامی کو آزادی سے بدلنا. جتنے کہا تھا جیو اور جینے دو، یہ نہیں کہا مارو اور مارو. یہ جہاں سے بھی سوچ آئی ہے وہ اسلام والا نہیں ہے، کیونکہ اسلام مارنے کی بات کرتا ہی نہیں ہے. اگر اسلام مارنے کی بات کرتا پڑھے لکھے لوگ میری تعریف کریں گے تو خندق میں سب کو مار دیتا. اسلام مارنے کی بات نہیں کرتا، اسلام سنبھالنے کی بات کرتا ہے. مارنا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے. تو اسلام میں تم مارو نہیں، سنبھالو. ایک قانون اور اسلام کا بس، اور اس کو رک کر دو. قانون اسلام کا ایک اور پڑوس ہمسایا. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کے گھر میں کھانا ہے، پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے. کیا کہتا ہے اسلام؟ آپ کے لیے کھانا حرام ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ. ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے قانون پیش کیا پڑوس. اگر پڑوسی دکھی ہے تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے، پڑوسی کو کھلائیں گے. نیٹ کے جو بڑے بڑے لوگوں نے تصویریں ڈالی ہیں وہ سن لیں، اور اسلام 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 جھوٹ بولتے ہو. اسلام وہ نہیں ہے جو تم نے پیش کیا. اسلام نے قانون بنایا، پڑوس پہلے کس کو دو؟ پڑوسی کو. پھر تو کیا اسلام میں پڑوسی کا نام ہے؟ نہیں ہے. اسلام نے پڑوس قانون بنایا. اگر پڑوسی گفتہ کی ہے تو بھی پڑوسی، شرما کی ہے تو بھی پڑوسی، ہندو ہے تو بھی پڑوسی. تم نے اسلام کو بدنام کر دیا. اسلام کے سب پہلے پڑوس، بعد میں انسان، پھر مسلمان. وہاں تو دھرم کی بات نہیں. اسلام کا مطلب مسلمانوں کا دھرم نہیں، انسانیت کا دھرم. کہیں نہیں ہے یاد رکھنا. اسلام پڑوس کی بات کرتا ہے، مسلمان بھی نہیں. پہلے پڑوس کا کوئی جھوٹا تو نہیں. سبحان اللہ. تم نے پڑوسی کا مطلب مسلمان کر دیا. پڑوسی کا مطلب جو تمہارے قریب ہو. اگر وہ پریشان ہے تم اس کی پریشانی کو دور کرو. اگر تم مسلمان ہو اس کی پریشانی کو دور کرو. اور اگر تم کو اس کی پریشانی کی تکلیف نہیں ہوتی، سب کچھ ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. کہ کس نے دیوار بنائی کہ پڑوسی ہندو تھا یا مسلمان؟ جس نے بھی دیوار بنائی، میں کہتا ہوں نہ وہ خود ہندو تھا نہ وہ مسلمان تھا، نہ خود ایک پیسہ نہیں نکالتا. ورنہ قانون یہ سکھاتا ہے پہلے پڑوس، پہلے ہمسایا، پہلے اس کا خیال رکھو. اور کتنے عجیب و غریب بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اگر ایک بات کہے بغیر کے بتاؤں تو میری کزن کو حسین کا فرض رہ جائے گا. جس کے فولو ہیں، جس کے طرفدار ہیں، جس کی یاد میں گھر سے نکلے، اس کا نام ہے حسین ابن علی، حسین سلو علی، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں. اس کو رکھ کے گھیر کے کہاں کر کے مار ڈالا گیا تھا. لہٰذا جس نے مارا تھا اس کی طرف سے نہیں ہے، ہم حسین کی طرف سے. ایک بات کہنی تھی، صرف جب بات جنگ سے آتی ہوئی تو حسین نے جنگ کو ٹالنا چاہا. اور ایک مرتبہ کہا کہ بھائی تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں عرب ہوں، تم بھی عرب ہو، میں عرب چھوڑ کے چلا جاؤں تو جھگڑا تو ختم ہو جائے گا. میرا راستہ چھوڑو، میں ہندوستان چلا جاؤں. میرے ہندوستانیوں مسلمان ہونے سے پہلے ہندوستانی ہونے پہ فخر کرو. ہندوستان امام حسین نے یہاں آنے کی تمنا کی تھی تو میں پہلے ہندوستانی ہوں، بعد میں مسلمان ہوں.
کسی دیش کے لیے حسین نے نہیں کہا حسین کہتے میرا راستہ چھوڑو میں ہندوستان چلا جاتا ہوں. حسین کہا آپ ہندوستان آ جاتے ہم آپ کو پلکوں پہ رکھتے. ہندوستان حسین کی تمنا کرنا ہے. سلام ہندوستان کا کیا حسین نے آنے کی تمنا کی اور اس کی طرح حسین کی تمنا کی زندہ دلیل یہ ہے دنیا میں جتنا سکون سے ہم ہندوستان میں حسین کی یاد مناتے تو کسی ملک میں نہیں منا سکتے. یہ زندہ دلیل ہے. حسین نے اشارہ کیا اے حسینیوں جب کوئی پریشانی ہو تو ہندوستان چلے جانا وہیں سکون ملے گا. اسی لیے ہندوستان میں چلے گا. اپنا وطن چھوڑا اپنا دیش چھوڑا آئیے کہ وہاں پہ سونے کے پہاڑ ہے اور کی طرح کی چھوڑ کے ہمیں پتا ہمارے گرو نے کہا تھا سکون کی جگہ ہندوستان ہے اور اگر میں سے جھگڑا نہ کرو تو میں بھی ہندوستان جا کے بچ جاؤں گا. لہٰذا ہندوستان ایک پاک زمین کرنا ہے. میرے تم نے کوٹ کیے جائے نیٹ پہ ڈالے جائے میں کہتا ہوں ہندوستان پاک زمین کرنا. ہندوستان سمجھوتے والی زمین کرنا ہے. ہندوستان کی صحت والی زمین کا نام ہے. ہندوستان کی حیات والی زمین کا نام ہے. ہندوستان اس جگہ کا نام ہے جہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. کوئی کسی کا خون بہانے میں تیار نہیں ہوتا. غور کیجیے آپ. لہٰذا میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں. ایک مستقل باہر رہنے کے بعد بھی مجھے سکون ملا تو اپنے دیش میں آ کر اور اس کے اوپر مجھے فخر ہے. آج میں ایک زمانے سے پرشاسن ہمارا پورا ساتھ دیتا ہے. کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تحریر سے شکر گزار ان لوگوں کا جن لوگوں نے ہماری مدد کی پرشاسن کا بالخصوص اور ان لوگوں کا جو ہمارے جلوس کو پرامن بناتے ہیں کمیٹیوں کی طرف سے جگہوں کی طرف سے میں شکر گزار ہوں. آج یہ سب مل جل کے کہتے ہیں آپ بھی میرے آواز میں آواز ملائیے ہندوستان